پہ ہے یا کسی دوسری جگہ پہ ہے تو اس کے اوپر فورسز مختلف ہوں گی، اس واسطے کہ یہاں الیکٹرک فیلڈ اور ہے اور وہاں پر اور ہے. سو فیلڈ از جسٹ سم تھنگ دیٹ ڈیپینڈز اپون پوزیشن اینڈ مے بی ٹائم. یہ ساری باتیں تو میگنیٹک فیلڈ کے اوپر بھی صادق آتی ہیں. میگنیٹک فیلڈ یہاں کچھ ہو سکتا ہے، یہاں کچھ اور ہو سکتا ہے، مگر اب تک ہم اس سوال کی طرف نہیں آئے کہ یہ میگنیٹک فیلڈ آیا کہاں سے. میگنیٹک فیلڈ کیا چیز پروڈیوس کرتی ہے، اس کا جواب اب ہم دینا چاہتے ہیں ایک چھوٹے سے ایکسپیریمنٹ سے. تو یہ دیکھیے کہ میرے پاس یہاں پر ایک بیٹری ہے، قطب نما ہے، اور اس بیٹری میں صلاحیت ہے کہ اس تار میں سے کرنٹ گزارے. اب یہ دیکھیں کہ میں جب سرکٹ اس کا مکمل کروں گا تو اس وقت یہاں ایک کرنٹ فلو کرے گا. اس کرنٹ کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس قطب نما کی سوئی اس طرف یا اس طرف جائے گی. یہ دیکھیں، پھر سے دیکھیں تو آپ نے یہ دیکھا کہ جب کرنٹ یہاں سے گزرا تو یہ سوئی اپنی جگہ سے ہل گئی، اور اب تو بہت زیادہ ہوئی. ایک اور چھوٹا سا تجربہ کر لیتے ہیں. تو میں تھوڑے سے لوہے کے ذرے ادھر بکھیر دیتا ہوں، اور اب چلیے یہاں تار رکھتا ہوں اور اس تار میں سے کرنٹ گزاروں گا. تو یہ دیکھیے گا کیا ہوتا. یہ دیکھیں کہ یہ ذرے سارے آ کر اس کے ساتھ لگ گئے تھے. دوبارہ دیکھیں، جو اس کے نزدیکی ذرے تھے وہ آ کر اس کے ساتھ چپک گئے. جب کرنٹ بند ہو گیا تو اس سے پرے ہو گئے پھر سے. یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کرنٹ کے گزرنے سے میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا، مگر اس کی مقدار کتنی ہے اور یہ ہم کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اب مجھے اس کی طرف آنا ہے. تقریباً 250 سال پہلے ایمپیئر نے یہ بات دریافت کی تھی کہ اگر ایک سرکٹ میں سے کرنٹ گزرتا ہے تو ایک خاص رول اپلائی کرتا ہے جس کو ایمپیئرز لا کا بعد میں نام دیا گیا. اور اس رول یا اس لا کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اگر ہم اس سرکٹ کے along چلتے چلے جائیں اور ہر حصے کو ہم ڈی ایس کہیں، تو یہ ایک بڑا سرکٹ ہے. کہیں آپ کرنٹس کے گرد یہ لائن کھینچتے ہیں، امیجنری لائن ہو سکتی ہے، اور ہر حصے کو آپ ڈی ایس کہتے ہیں. تو اگر آپ انٹیگرل بی ڈاٹ ڈی ایس بنائیں، مطلب یہ کہ ہر پوائنٹ کے اوپر جو بی کی ویلیو ہے ویکٹر بی کی، اور یاد رہے کہ یہ میگنیٹک فیلڈ ہے، اٹ از ڈفرنٹ ایٹ ڈفرنٹ پوائنٹس along the circuit. تو بی ڈاٹ ڈی ایس از اکول ٹو میو ناٹ انٹو آئی، ویئر آئی از دا ٹوٹل کرنٹ انکلوز بائی دا سرکٹ. اب پھر اس پہ غور کرتے ہیں. دیکھیے مطلب یہ بنا کہ ہم کوئی سا اس طرح کی باؤنڈری بنا لیتے ہیں. اس کو آپ ایمپیرین باؤنڈری کہہ سکتے ہیں یا خالی باؤنڈری کہہ سکتے ہیں، اور اس کے اندر جتنا کرنٹ ہے، تو مثال کے طور پر اگر کرنٹ یوں جا رہا ہے اوپر کی طرف ہے تو ہم اس طرف ایک سرکل کھینچ سکتے ہیں اور یہ ایمپیرین لوپ بن گیا. اب اس لوپ پر ہم چلتے چلے جائیں گے اور دوبارہ اسی مقام پر پہنچیں گے. ہر پوائنٹ پر جو بی کی ویلیو اس کو ہم ڈی ایس کے ساتھ ڈاٹ کریں گے، تو دو ویکٹرز کا ڈاٹ پروڈکٹ بنتا ہے بی ڈاٹ ڈی ایس. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ
ایک ایمپیرین لوپ بنا ہے, انٹیگرل بی ڈاٹ ڈی ایس از اکول ٹو میو ناٹ انٹو دی انکلوز کرنٹ. تو یہاں پر 3 کرنٹس دکھائے گئے ہیں, I1, I2, I3, لیکن I1 اور I2 ہی اس لوپ کے اندر ہیں, I3 ان سے باہر ہے, چنانچہ جو انکلوز کرنٹ ہے دیٹ از I1 پلس I2. اب ہم ایمپیئرز لا کو اپلائی کرنا چاہیں گے ایک سیدھی تار کے لیے جو انفینٹ ہے. تو مطلب یہ کہ ایک تار یہاں سے اوپر تک ہے اور ہم اس کے گرد ایک سرکل کھینچتے ہیں. اس سرکل میں میگنیٹک فیلڈ روٹیٹ کرتا ہے. مطلب یہ کہ میگنیٹک فیلڈ ہر مقام پر اس سرکل پر ٹینجنٹ ہے. تو اب ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہے بی ڈاٹ ڈی ایس. اب بی اور ڈی ایس ایک ہی سمت میں ہیں, چنانچہ بی ڈاٹ ڈی ایس وچ از بی انٹو ڈی ایس انٹو کوسائن تھیٹا, اور وہ کوسائن ہمیشہ یہاں 1 ہوگا کیونکہ بی اور ڈی ایس ایک ہی طرف ہیں. تو یہاں بی ڈاٹ ڈی ایس بی ڈی ایس کے برابر ہے, اس واسطے کہ بی اور ڈی ایس کے درمیان جو کوسائن ہے وہ 1 ہے, بی اور ڈی ایس پیرالل ہونے کی وجہ سے. چنانچہ ہمیں صرف انٹیگرل ڈی ایس کی ضرورت ہے. اب انٹیگرل ڈی ایس کا کیا مطلب بنتا کہ جتنے چھوٹے ٹکڑے اس سرکل کے بنتے ہیں ان کو آپ ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک. یہ پھر اس سرکل کا سرکمفرنس بنا. سو انٹیگرل ڈی ایس از اکول ٹو 2 پائی آر. اب یہ آپ ایمپیئرز لا میں ڈالیں تو یہاں سے بی انٹو 2 پائی آر از اکول ٹو میو ناٹ انٹو دی انکلوز کرنٹ. ادھر سے بی کی ویلو نکل آئی, بی از اکول ٹو میو ناٹ انٹو آئی ڈیوائڈیڈ بائی 2 پائی آر. یہ ایک بہت سادہ اور معقول ریزلٹ ہے. یہ دیکھیں کہ کرنٹ جتنا زیادہ ہوگا اسی حساب سے میگنیٹک فیلڈ بھی بڑھے گا, اور آپ جتنی دور جائیں گے اسی حساب سے میگنیٹک فیلڈ کم ہوگا. اب یہ تو ایمپیئرز لا کے استعمال کی ایک بہت سادہ مثال تھی. اگر ہمارے پاس ایک کوئل ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو مثال کے طور پر یہ تار ہے, اگر اس سے میں ایک سولینوئڈ بناؤں تو کئی ٹرنز اگر یوں لپیٹ دی جائیں, فرض کیجئے کہ میں نے بہت سی ٹرنز لپیٹی ہیں اور اس سمت میں اور اس سمت میں یہ ایک انفینٹ سولینوئڈ بنتا ہے, تو پھر ہم اس میں جو میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا وہ کس طرح سے کیلکولیٹ کریں گے؟ ایمپیئرز لا کی مدد سے یہ کیلکولیشن بڑی آسانی سے کی جا سکتی ہے. میگنیٹک فیلڈ میری انگلی کی سمت میں ہوگی تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں بی کا ڈائریکشن بنا ہوا ہے. ہم یہاں پر ایک ایمپیرین لوپ بنائیں گے. جو کرنٹ اس میں دکھایا گیا ہے وہ نقطے ہیں, وہ تاروں کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور یہ کرنٹ اندر کی طرف جا رہا ہے. ایمپیرین لوپ ہم بنائیں گے اے سے بی, پھر بی سے سی, سی سے ڈی, اور دوبارہ ڈی سے اے آ کر. اس سائڈ کو آپ ایچ کہیں, اور بے شک جو بی اور سی کا فاصلہ ہے اس کو آپ کچھ بھی رکھیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس واسطے کہ صرف ایک سیکشن پہ گویا کہ اے سے بی تک میگنیٹک فیلڈ موجود ہے اور ہر جگہ میگنیٹک فیلڈ 0 ہے. چنانچہ اب آپ ایمپیرین لوپ پر بی ڈاٹ ڈی ایس کو جب کیلکولیٹ کرتے ہیں تو صرف اس کا ایک ہی حصہ ہے گویا کہ اے سے بی تک جو نان زیرو ہے. بی سے سی, سی سے ڈی, ڈی سے اے, یہ سارے ٹکڑے 0 ہیں کیونکہ یہاں پر بی کی ویلیو 0 ہے. آئی کی ویلیو کتنی بنی؟ یہ ہے آئی ناٹ انٹو این انٹو ایچ. n is the number of turns per unit length, اور اگر h یہاں لمبائی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ n into h is the total length, so I naught into the number of turns, یہ ٹوٹل کرنٹ بنا. یہ ایک نہایت سادہ ریزلٹ ہے. ظاہر ہے کہ جتنا زیادہ کرنٹ اس لوپ میں سے گزرے گا, اس سولینوئڈ میں سے گزرے گا, میگنیٹک فیلڈ اسی حساب سے زیادہ ہوگا, اور پھر جتنی زیادہ ٹرنز ہوں گی پر یونٹ لینتھ میگنیٹک فیلڈ زیادہ ہوگا. اب چلیے ہم ایمپیئرز لا کا اطلاق کرتے ہیں ایک مختلف سچویشن میں. یہ بھی ایک تار کے واسطے ہے
ایک سیدھی تار انفینٹ ہے جو یہاں سے یہاں جا رہی ہے، مگر اس کی موٹائی ہے اور ہم اس تار کے اندر میگنیٹک فیلڈ معلوم کرنا چاہتے ہیں. تو فرض کیجئے کہ ہم ڈسٹنس r پہ ہیں اس تار کے مرکز سے، یعنی اس تار کے ایکسس سے. تو پھر یہاں پر میگنیٹک فیلڈ کی مقدار کتنی ہوگی؟ ادھر بھی ہم ایک ایمپیرین لوپ اس طرح سے ڈرا کریں گے. میگنیٹک فیلڈ اس لوپ کے along ہوگا، چنانچہ بی ڈی ایس ول بی اکول ٹو بی انٹو 2 پائی آر، اور آر یہ باہر کا آر نہیں ہے، یہ وہ آر ہے جو اس تار کے اندر ہے. اب صرف ایک بات رہ جاتی ہے کہ اس کے اندر کرنٹ کتنا ہے.